ملک میں عشرہ محرم پہ میرا 12واں آقا ہر مومن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک پاکستان کی سالمیت کی خالق ہمیشہ خیر فرمائے، افواج پاکستان کی خیر، جتنے صاحبان دعاؤں کی قبولیت کے لیے آئے ہو بلند آواز سے درود پڑھیے۔ مجھ سے پہلے واجب سر کرام جناب قبلہ کعبہ کمال حزب السلام بہت ہی اعلیٰ و عرفہ انداز میں فضیلت آل محمد اور ذکر آل محمد کا سجدہ ادا کرتے ہوئے خالق کونین انہیں اپنے حفظ و امان تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں نوکری کا آغاز کیونکہ 2 دن بعد محرم الحرام شروع ہے۔ محرم کا تعلق نہ شیعوں سے ہے نہ سنیوں سے۔ محرم ایک ایسے عالمگیر واقعے کی یاد ہے جس کا تعلق انسانیت سے۔ اللہ حسین میرا بادشاہ صرف شیعوں کا امام، صرف اہل سنت کا امام نہیں، کسی مسلک کا امام نہیں، کسی فرقے کا امام۔ حسین انسانیت کا قائد اعظم ہے۔ صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے 2 لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عرصہ ہو گیا لاہور میں نوکری دیتے ہوئے، تقریباً چہرے شناسا ہیں، تقریباً چہرے جانے بیٹھے، جتنی داد مل جائے کہ اسی کے راضی ہو۔ یہ فکرہ ذرا غور سے سنیے گا، دل چاہے تو اسے یاد رکھیں۔ کعبہ کی حرمت، قرآن کی عزت، ولایت کی حقانیت، معصوم کی عصمت، رسالت کی قدر و قامت اور توحید کی حفاظت کا مکمل عنوان ہے حسین۔ اللہ آپ کو آباد، حسین آپ کو عزت دے، آپ جی آپ آباد۔ محرم نہ تو لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ جنگ ہے، نہ انتشار ہے، نہ خلفشار ہے، نہ کوئی سازش ہے، نہ کوئی حاشیہ آرائی ہے، نہ کوئی رواج۔ محرم کائنات میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے خلاف سب سے بڑا پرامن احتجاج ہے۔ حسین عزت امام حسین آپ کو آباد۔ ایک واقعے کی یاد ہے، پرامن احتجاج، بڑی داد آپ نے دی، فکر میں آپ پڑھو، اور آج ہی پڑھا ہے، آج سے پہلے نہیں پڑھا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میرا وجود چھوٹا ہے، فکرہ بڑا ہے، جو سمجھے وہ بولے، جو نہ سمجھے وہ چپ رہے۔ میں حسین کا تعارف ایک فکرے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے عرض کیا یہ فکرہ آج سے پہلے نہیں پڑھا، آج ہی پڑھا ہے، آج ہی بادشاہ نے عطا کیا۔ کون ہے حسین؟ لشکر کے سامنے 72 کے اطمینان کو حسین کہتے ہیں۔ وہ بولے جس کے دل میں حسین ہے، ہر بندہ نہیں بولتا، بولتا وہ ہے جو ولایت توڑ کے بیٹھا ہوگا۔ لشکر کے سامنے 72 کے اطمینان کو، آپ چاہیے مولا آپ کو آباد رکھیں، اطمینان کو حسین کہتے ہیں۔ اس وقت کائنات میں
سب سے بڑی سلطنت حسین کی. اس وقت کائنات میں سب سے وسیع حکومت حسین کی. اس وقت کائنات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا، اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ چرچا حسین کا ہے. اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ خرچہ حسین کا ہے. ہمت دے، میرا ساتھ دے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کائنات میں سنیے گا، اس وقت کائنات میں سب سے بڑی سلطنت حسین کی. اس وقت کائنات میں سب سے بڑی حکومت حسین کی. اس وقت سب سے زیادہ چرچا کائنات میں حسین کا ہے. اس وقت سب سے زیادہ کائنات میں خرچہ حسین کا ہے. اس وقت سب سے زیادہ ماننے والے حسین کے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا آتا ہوں. اس وقت سب سے زیادہ گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے ہیں. تو نہیں بولا گیا، فکر سنیں. اس وقت پوری کائنات میں دو نام سب سے زیادہ گونجتے ہیں، ایک اللہ اکبر، دوسرا یا حسین. جیتے رہو مولانا. یہ 4 سطریں میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، دل بن گئے ہیں پڑھ. آپ کل تک بولے قیمت کم ہے، تھوڑا سا بولے تب بھی راستہ. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. جو نہ بولے وہ بے شک چپ رہے، جس کا دل نہ بولے وہ چپ رہے، جس کا عقیدہ یہاں زندہ ہے. آج میں نے ایک فکرہ کہا ہے اور میں نے بڑی دعوت وصول کی. میں نے کہا جس انسان کو محرم میں 1 سے 10 تک کربلا یاد نہ آئے، وہ اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لے. کس نے سمجھا، کس نے نہیں سمجھا؟ حسینیت کی ماحول تو جنت سے بھی کم نہیں ہے، لیکن مصر بھی بالکل نہیں پڑھ، آج سے پہلے نہیں پڑھ. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. حسینیت کی 2 گھنٹے لگے نا، میں نے یہ سمجھا کے پڑھنا نہیں پڑھا. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ نہ بولے زبردستی کے تعاد اس سے لوں گا جس کے دل میں مودت آل محمد. حسینیت کی یہ آخری کھڑے ہوئے مومن موالی تک میں کسی کو زحمت نہیں دے رہا کہ وہ آگے بیٹھے اور پھر مجھے بتا دے جہاں تو کھڑا تیری زندگی ہو. چوتھے مصرے پر یہ وعدہ ہے شہزادے کا، ازادار گھر کا فخر، مہدی مولا تیری زندگی کرے. سیدی صاحب دعا میں آپ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے. وہ نہیں آیا تو نہیں بولا، وہ نہیں آیا. مولا کی قسم و ناظر وہ
ہے تو میں نہیں پڑھ رہا. زیادہ نہیں پڑھنا, مجھے ٹائم کا اندازہ ہے, مختصر پڑھنا ہے انشاءاللہ. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آپ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں تھا. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں, اب اس کے کتنے عالم ہیں. میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر لے آئے. شیعوں کی تعداد گن لے گا کتنے ہیں, روح زمین پہ علم کتنے ہیں کوئی نہیں گن سکتا. یہ معجزہ ہے بادشاہ, کوئی انوکھا شہنشاہ ہے. مٹی کو شفا بنا دیتا ہے. کہاں جا کے پڑھو تو کون سنے گا. انوکھا شہنشاہ مٹی کو شفا بنا دیتا ہے, لا الہ کو بقا دے دیتا ہے, دین پیغمبر کو ارتقا دیتا ہے. انوکھی اور ایسی بادشاہت ہے حسین کی. یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر نے کہا ہے. سارا مجمع کل تک نعرے لگائے فکر کی قیمت نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس بادشاہ کے ماننے والے ہیں. مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی ایک ایک آیت کی قسم. حسین کائنات کی وہ پہلی اور آخری ہستی ہے جس نے کربلا میں وہ نظام بنایا کہ 6 گھنٹے اللہ وہی صرف اور صرف حسین کو دیکھتا رہا. توحید کی نگاہوں کو جس نے 6 گھنٹے اپنے اوپر مرکوز کیا. 1,24,000 نبی وہیں پہ تھے, مرسل وہیں پہ تھے, جنات وہیں پہ تھے, فرشتے وہیں پہ تھے, شرق و غرب کی توجہ وہاں پہ تھی. حتیٰ کہ توحید کی نگاہیں 6 صرف حسین کو دیکھتی رہی. آخر اللہ کو کہنا پڑا, حسین ہمارا محتاج نہیں, معاف کیجیے گا. تو روتے ہو مجلس میں آج تو منت نہیں ہے, یہ تم پر کرم ہے بادشاہ. ورنہ حسین اتنا بڑا بادشاہ ہے جسے اس نے کہہ دیا تھا جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا. آج میرا وعدہ ہے جب تک میں تب تک تو. بولا کرو, یاد ذکر میں بولنا عزت ہے. جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو. جب تک میں مر گئی دنیا مٹانے میں. ابھی آپ قبلہ صاحب سے سن رہے تھے 28,000 مرتبہ کوشش کی, لیکن پھر حسین زندہ. زندگی کی دوسری علامت حسین ابن علی, جس نے 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ طور پہ حفاظت کی. محنت بچا لی, محنت کیسے. میں آپ کو کہاں لے کے جاؤں, یقین جانیے دل بہت چاہتا. مٹی کو شفا بنا دی, چراغ بجھایا تو اجالے بکھیر دیے. شعر سن لو, مرضی ہے بولو یا نہ بولو, بہت پرانا شعر ہے لیکن اچھا بڑا لگتا ہے. بجھایا, کبھی کبھی خیال نازل ہوتی, بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن. یہ آخری آدمی نے کوئی ہاتھ نیچے رہا, میں سمجھوں گا اس نے شاید پہلے سنا ہوا تھا اس لیے داد نہیں دی ہوگی, لیکن ذکر ہر وقت نیا ہوتا ہے. یاد آگے سے شعر پڑھ, بجھایا ایک دیا شاہ نے. مصرع قیمتی ہے, کیا کروں, شاعر ہونا جانتا ہوں کہ اگر مصرع کتنا قیمتی. بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن.
اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا. اللہ تمہیں سلامت رکھے یار، تم جیو، تم آباد و شاد رہو. دیکھیے آج تک اجالے، آج تک حسین ہی بکے. اب یہ بھی نئے مصرے ہیں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. عقیل شام کے ظلمت قدے پریشان ہے. عقیل شام کے ظلمت قدے پریشان، یہ کس نے نور کی دنیا نہیں بسا دی ہے. جبرن نہ بولو، میں بھی نہیں پڑھوں گا آئندہ یورو بھائی، آج پڑھ کے چھوڑ دوں گا. عقیل شام کے ظلمت قدے پریشان، یہ کس نے نور کی دنیا نہیں بسا دی ہے. جہاں علم ہے وہاں پر چراغ روشن ہے. حسینیت نے زمین کہکشاں بنا دی. تو چراغ جلاتے ہو علم کے نیچے، میرا ساتھ دیجیے گا. مولا آپ کا آباد ہے. بس ایک روپیہ آؤ، زیادہ ٹائم 15 منٹ پڑ گیا، بس یہیں پہ چھوڑ رہا. پھر اگلے سال تفصیل پڑھو. ایک روپیہ آؤ. میں سمجھ گیا کیوں گئی. ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. محبت حسین کا دل پر تو داغ لیتا جا، محبت حسین کا دل پر تو داغ لیتا جا، اے داغ بندہ زندہ دماغ لیتا جا. میری قبر میں تجھ کو جانا ہے ضرور، محبت حسین کا روشن چراغ لیتا جا. جنت سے پوچھا گیا بتا جنت تیری قیمت کیا. جنت نے مسکرا کے کہا مولا میں تو صدقے میں مصطفیٰ کے بنائی گئی ہوں، مولا میں تو صدقے میں مصطفیٰ کے بنائی گئی ہوں، میں تو فقط مرشد علی کے ملنگوں کے لیے سجائی گئی ہوں. وجہ بھٹک رہے ہیں لوگ ادھر ادھر میری تلاش میں، میں غم حسین میں نکلے ہوئے عشق میں سمائی گئی ہوں. یہ سے میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں کہ آپ محرم کا کیسے استقبال کرتے ہیں. غم کے ایام بھی ہیں، نسبت اشہور بھی ہے. میرا شبیر محمد ہے، یہ مشہور بھی ہے. آؤ مل کے کرے ابن محمد کے عدو پر لعنت. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور کمبر طبیعت بن کے، سلیمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، جو بھی علی اور حسین کا دشمن ہے اس کے منہ پہ تماچا مار کے، اچھا بول کے، پنجہ کھول کے، جن کی ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ مولا کو سلام کر کے جاؤ. حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت. کس لیے الجھتے ہو، بات کیوں بڑھاتے ہو. دیکھیے گا اس لیے الجھتے ہو، بات کیوں بڑھاتے ہو. کون کس سے جیتا ہے، کون کس سے ہارا ہے. فتح کا نشاں کوئی ہے تو سامنے آؤ، جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے. کون نہیں پہنچا مجھے. اللہ تمہیں آباد و شاد. میں بسم اللہ کرا. جب تک یہ علم دکھائی دیتا رہا علی کی بیٹیاں تسلی بنی. کوئی عجیب وفا ہے، حد کر دی حضرت عباس نے وفا میں. ایسا کوئی سبق پڑھایا ماں نے
ایسی جو پرورش کی بیوی مول بنی، پوری زندگی وقف کر دیا اپنے آپ کو امام حسین۔ سب سے طویل صبر ہے حضرت ابوالفضل العباس۔ کربلا سے شروع نہیں ہوا، جانتے ہو کب سے شروع ہوا؟ جب 19 رمضان کو علی کو ضرب لگی، چہرہ سرخ تھا عباس کا، باپ کو اٹھا کے چلے نا بیٹے، 7 مرتبہ ایک ہی جملہ پوچھا، بابا قاتل کا نام تو بتا، جس نے پردیس میں تیری بیٹیوں کو یتیم کیا۔ جملہ نہیں، ماتم کرنے کو دل چاہے تو شرم نہ کیجیے گا۔ زخمی علی نے آنکھیں کھول کے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، فرمایا عباس، کوئی میرے قاتل سے انتقام نہیں لینا، اسے شربت پلانا۔ دوسرا موقع جب عباس کو چلا، غریب سے غریب جنازہ قبرستان سے کبھی واپس نہیں۔ بھائی حسن جیسا ہو، جنازے میں تیر لگ جائے، عباس کیسے برداشت کرے؟ تلوار لینے آیا تو حسین نے کہا نہیں عباس، لڑنا نہیں۔ ولید کے دربار میں قتل حسین کا نام آیا، تلوار مانگی۔ ایسا کوئی احترام تھا امام حسین کا، کبھی کیوں نہیں کہا مولا مدینے میں کوئی تیرے قاتل کا نام لے، وہ بھی میرے ہوتے ہوئے؟ فرمایا عباس، میں زہرا کا غریب بیٹا ہو کے کہہ رہا ہوں، لڑنا نہیں۔ حسین نے احرام توڑے، مولا تو حج نہیں پڑھے گا؟ کہ میں نے احراموں میں تلواریں دیکھی۔ فرمایا تو حج پڑھ، تلواریں جانے میں غازی جانا۔ نہیں عباس، لڑنا۔ 4 محرم کو یزید کے لشکر نے کہا خیمے ہٹاؤ۔ پھر میں میرے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت ہے بادشاہ کے خیمے ہٹائے؟ یہ اس انداز سے امامت والا ہاتھ عباس کے شانے پہ رکھا اور حسین نے کہا خیمے ہٹا۔ میرے والد صاحب سے فکرہ سنا ہوا، میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے گام شام، بڑا گریہ میں نے کیا اس فکرے میں۔ جب بادشاہ نے حکم دیا نا خیمے ہٹا، جو خیمے خود لگائے تھے ان کی رسیاں کھولتے ہوئے خود سے کہہ رہا تھا عباس پریشان نہ ہو، کبھی تو بادشاہ کہے گا جا فوجیں ہٹا۔ استقبال محرم کی مجلس سے 4 آنسو آ جائیں، دعائیں قبول ہیں۔ فضائل میں نے مختصر کیے اس لیے میں تھوڑے سے مسائل پڑھ لوں، معاف کر دیجئے گا، کوئی جملے سخت میں پڑھتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے، اگر کہیں بھی کوئی فکرہ آ جائے۔ میں اس بادشاہ کے مسائل بہت ڈر کے پڑھتا ہوں، بڑی جلالیوں والا بادشاہ ہے، میرا مولا مجھے ہمت دے میں 2 جملے مسائل کے پڑھ سکوں۔ خیمے ہٹ گئے، عباس خاموش رہا۔ قرآن لے آئے، میں سر پہ رکھتا ہوں، اتنی محبت تھی امام حسین سے۔ ہر شہید نے ایک بار
غازی نے 71 مرتبہ کہا مولا مجھے میدان بھیجنا، میں انہیں بتاؤں لڑتے کیسے ہیں، میں علی کا علی بیٹا ہوں، مجھے ماں نے پالا ہے اسی دن کی، مولا میرے شاگرد مارے گئے۔ ہر بار امام حسین نے الگ سے جواب دیا، ایک جواب ایسا دیا کہ غازی کام گئے، اس انداز سے نہ سینے سے لگا کے زہرا کے غریب نے کہا غازی تجھے کیسے بھیجوں، تو جانتا نہیں تو میری فوج کا سالار ہے۔ جو سمجھ گئے ان کی ہائے نکل گئی، جو نہیں رو سکے تو اگلا فکرہ سنیے گا۔ جتنا بہادر تھا جسم کانپ گیا، مٹی پہ بیٹھ گیا، قدموں پہ سر رکھ کے کہا بادشاہ میں تیرا نوکر ہوں، کبھی کچھ پوچھا نہیں، پوچھوں گا بھی نہیں، آج ایک سوال کا جواب دے، جن کا میں سالار ہوں میری وہ فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ محمد رہے، یا تو بچ گیا ہے یا گہوارے والا ہے یا میں ہوں۔ بسم اللہ۔ 71 بار اجازت طلب کی، حسین نے نہیں۔ مشکل موڑ پہ آ گیا ہوں، سیدوں سے معافی، خاص طور پہ سچ معافی۔ جب دیکھا نا اجازت نہیں مل رہی، اللہ اکبر، یہ اپنے خیمے کی طرف ہے، زوجہ کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ پریشان تھا، فرمایا تھک گئی ہیں تو مدینے سے نہیں آنا تھا، پیاس لگی ہے، کیوں پریشان میری زندگی میں؟ مولا تیری وفاؤں کی قسم، نہ پیاس نہ سفر کی تھکن، تو پھر کیوں رو رہی ہے؟ مولا دعا کر یا میں مر جاؤں۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہا مولا جس کی تعظیم میں تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، وہ 4 سال کی معصومہ 18 مرتبہ آئی ہے۔ فکر رونے کا یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آواز مولا مجھے پتہ نہیں موت کیوں نہ آئی، 17 مرتبہ خالی جام اٹھا کے آئی تھی، 18ویں مرتبہ 6 ماہ کے بھائی کو اٹھا کے آئی، رو رو کے کہتی تھی چاچی اماں دیکھنا اب یہ آنکھیں نہیں کھولتا، چاچی اماں اب اس کے لب مل جائے تو کھلتے نہیں، وہ بندہ سر چکا ہے جسے ماتم نہ آئے ہو، چاچی اماں دیکھنا اب یہ میری طرف دیکھتا نہیں، چاچی اگر کسی کو چھوڑ گیا میں کس کا جھولا جھلاؤں گی، چاچی تجھے پتہ ہے نا 4 سال کی بہنوں کو 6 مہینے کے بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں، چاچی اماں میرا چاچا دریا پہ کب جائے گا، چاچی پانی کب آئے گا، آواز ہے تیری وفاؤں کی قسم، پتہ نہیں زمین پھٹ کیوں نہ گئی، میں مر کیوں نہ گئی، مجھ سے تیری آقا زادی کا چہرہ دیکھا۔ بسم اللہ۔ حسین کی ماں تمہارا قصہ قبول کرے، یہ قبولیت ہے فرش اذان میں میرے کو۔ میں مصائب شروع کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تیاری میں ہی میں علم منگوا لوں، شہادت نہ پڑھوں، کیونکہ تیاری ہی اتنی بادشاہ کی مصائب سے لبریز ہے، بہت کم مقامات میں نے شہادت پڑھی ہے بادشاہ کی، کوئی مولا کا خاص الخاص کرم ہے، میں جہاں بھی یہ فکریں پڑھتا ہوں وہاں کے پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جب یہ جملے سنے نا کہ 9 مرتبہ 18 مرتبہ میری آقا زادی میرے خیمے تک چل کے آئی، وفا کا کردگار تھا، 9 مرتبہ بیٹھا، 9 مرتبہ اٹھا، دل میں پتہ نہیں کیا فریاد کی، منظر بدل گیا، اچانک موڑ کے دیکھا جیسے ماتمی جلوس آتا ہے نا، پیاسے بچے ہاتھوں میں خالی جام، درمیان میں سکینہ، آلتش کا نوحہ، پاس کا جسم کام گیا، آقا ذاتی کے پیاسے چہرے کی طرف دیکھا، پھر بیٹھا، پھر اٹھا، دوڑتا ہوا قریب آیا، آقا ذاتی آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، میں تو آپ کے گھر کا نوکر ہوں، میں تیرے بابا کا نوکر ہوں۔ آواز نہیں چاچا، جن
जिन्हें गर्ज होती है वो चल के आते हैं। आवाज भी हुक्म कर करना क्या है, आवाज मेरा भाई मर जाएगा, मेरे भाई को बचा ले, कहीं उसे पानी है। किसी की आमद का वक्त है ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जितना रो सकते हो रो लेना। 2 दिन बाद वो हर्राम है, मौला की कसम, मुझे आका जाती की कसम, ये बड़ी कबूलियत का वक्त है। आवाज मेरा भाई प्यासा मर जाएगा, दरिया से 2 घूंट पानी ले। मेरा 6 महीने का असगर है जो मुझे अब देखता है तो मेरा जिगर कटता है जब उसका प्यासा चेहरा मैं देखती हूँ। मेरा दिल चाहता है चाचा मैं मर जाऊँ। आवाज बीबी आपका बाबा मुझे इजाजत नहीं देता। आवाज अच्छा, अगर बाबा का जिम्मा, ये जुमला सुनिएगा, अगर बाबा का जिम्मा मैं ले लूं, फिर सुनो, 4 साल की मासूमा कह रही है उम्मुल बनीन के वफादार बेटे से, अगर बाबा का जिम्मा मैं उठाऊं, इजाजत अगर मैं ले दूं, आप मैदान जाएंगे? बीबी एक लम्हा इंतजार कर। अब्बास समझ गए, अगर आज़ादी कहेगी मेरा बादशाह इनकार नहीं करेगा। जंग के जितने हथियार थे अब जिगर काबू करना। अब्बास ने सजाने शुरू किए, ये फिक्र फकीर का पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ अब्बास दिल में सोच रहे होंगे, खोद रखा होगा तो अकबर का बदला लूंगा, सिरा पहनी होगी तो कासिम के टुकड़ों का इंतकाम लूंगा। नेज़ा उठा के कहा होगा और मोहम्मद के कातलों से पूछा हूँ, जब तलवार संभाली तो सोचा होगा बादशाह को लगने वाले वो बंदा बेशक सर झुका ले जिसे अब रोना ना आए। मुझे अब्बास के अलम की कसम, अली का अली बेटा तैयार हुआ, मशकीज़े को हाथ लगाया, इधर मश्क को सकीना ने देखा। 4 साल की मासूमा दौड़ के आई, ना चाचा तो माफी मांगूंगा, के बोली दो मुझे माफी दे देना, फिक्रे ऐसे ही है, इनमें मैं तब्दील करके पढ़ नहीं सकता। आवाज ना चाचा, सारा तैयार तो खुद हुआ है, तूने तलवार उठाई मैंने कुछ नहीं कहा, नेज़ा उठाया मैंने कुछ नहीं कहा, तूने जीरा बांधी मैंने कुछ नहीं कहा, तू उठा रहा है मशकीज़ा, पानी लेने जा रहे मेरे भाई के लिए, वो है मेरा भाई, तू है मेरा चचा। आज मैं चाहती हूँ मश्क मैं खुद पहनाऊं। आवाज बीबी तेरा कब छोटा है मेरा बड़ा है, चाचा थोड़ी कोशिश तो कर, थोड़ी मैं करती हूँ। मक्तल कहता जितना बुलंद हो सकती थी माफ देना, उतना सकीना हुई, जितना झुक सकता था उतना गाजी झुका। सकीना के कदमों के करीब अब्बास के हाथ आए, अर्श पे ज़िलज़िला आया, सकीना डर के पीछे हटी। ना चाचा तू बड़ा अजीम है, मैं 5 इमामों के रिश्तेदार आज वादा कर रही हूँ, क़यामत तक तेरा हाथ ऊंचा रहेगा, लोग तेरे हाथों को सलामियाँ देंगे, कोई मन्नतें मांगेगा, कोई मुरादें मांगेगा। बिस्मिल्लाह। महसूस हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी की आमद करीब, ऐसे लग रहा है। और कोई ना आए, बहन तो लाहौर में रहती है ना, तो इल्म है ना कि मेरे भाई का आलम है, और कोई ना आए, मलका तो आ ही जाएगी ना। इजाजत है पढ़ो मसाइल, इजाजत देते हो मसाइल पढ़ो। मौला की कसम ये जुमले पढ़ने के लिए कलेजा चाहिए, सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। तैयार हुआ या अली, मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा ये फिक्र खास तौर पर तुम्हारे लिए पढ़ो। उन्हें मालूम है ना अली की बेटियां मदीने से किसके आसरे पे गई थी। अब सुनो फिक्र है, अगर जिगर काबू करो तो पढ़ता हूं। मुझे कुरान की इज्जत की कसम, करबला की गरीबी के तमाम मंजर एक तरफ, ये नजारा एक तरफ, 44 प्यासे बच्चे, दरमियान में बीबी सकीना, साथ अब्बास,
ہتھیار سجائے ہوئے، تلوار اٹھائی ہوئی، مشق سجائی ہوئی، زہرا کے غریب کی نگاہ پڑی، 9 مرتبہ حسین بیٹھے، مرنا جائے ہم سے کیا، 9 مرتبہ اٹھے، ایسے عباس کو دیکھا جیسے اجڑا ہوا کسی آخری سہارے کو دیکھتا ہے. آواز عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا مقتل آپ کے ماتم میں گئے سر چکا، مولا مقتل جا رہا ہوں. کہا کو کس نے تیار کرایا؟ مولا تیری بیٹی میری آقا زادی نے. اچھا پھر تو ایک طرف ہو، سکینہ بیٹا میرے سامنے، فکر سنیے گا، سکینہ بیٹا میرے سامنے. جی بابا. چچا کو تو بھیج رہی ہے؟ جی بابا. کیوں بھیج رہی ہے؟ بابا میرا بھائی پیسا ہے. سکینہ تیرے بھائی کی کیا عمر ہے؟ بابا 6 ماہ کا ہے. کہا یہ کس کا بھائی ہے؟ کہا تیرا بھائی. عمر کیا ہے؟ کہا 34 سال. سکینہ بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں، سوچ کے بھیج، یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی نہ آئے، پھر قیامت تک ہاتھ مل مل کے کہتی رہے کاش میں نے نہ بھیجا ہوتا ہے سیاہ. جی نوکر لے آؤ، آگے لے آؤ. میں بادشاہ کے علم کو آگے بلا رہا ہوں، میں فکرہ پڑھتا ہوں. ایک لمحے کے لیے آگے لے آؤ. جیسا بھی اجازت دے میں 2 جملے اور پڑھ رہا ہوں. زیدی صاحب اجازت دے میں 2 جملے اور پڑھ رہا ہوں. احمد خان زیدی سے بھی اجازت مانگ رہا ہوں، وہ بھی بانی ہے. آگے لے ہیں مولا کا واسطہ. میں سب سے اپیل کروں گا، اگر چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائے باب الحوائر کے صدقے میں، ایک لمحے کے لیے بیٹھ جاؤ. اللہ مانگے ایک لمحے کے لیے بیٹھ جاؤ. زیارت بعد میں کر لینا. میرا کلیجہ صرف ہو رہا ہے. میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ بی بی میری نیت جانتی ہے. میں چاہتا ہوں اتنا گریہ ہو جائے. پڑھ لوں فکرہ، مجھے ہر سید امت کی اجازت میں پڑھ دوں. علم سامنے غلط پڑھ یہی موت آ جائے. مجھے قرآن کی قسم قدموں پہ سر رکھ کے غازی کہتا ہے مولا یا اجازت دے یا پھر دعا کر غازی مر جائے. تو نہیں سمجھے میں نے کیا پڑھا؟ یا اجازت دے یا دعا کر مجھے موت آ جائے. کیوں عباس؟ آواز تیری بیٹی کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکتا. آواز اجازت میں نے دے نہیں. مولا کون دے گا؟ کہا جو تیرے آسر میں مدینے سے آئی ہے. اب پڑھ لو فکرہ. مجھے عباس کی وفا کی قسم جب سنا نا کہ علی کی بیٹی سے اجازت لینی ہے، رکوع تک چکا، آنکھیں بند ہوئی. زینب عالیہ کے خیمے پہ آیا. تیرا تو پتھر کا دل ہے تو برداشت کر جائے. انما یرید اللہ کی آیت پڑھی. عالیہ اٹھ کے کھڑی ہوئی. غازی اندر آیا، آواز سوالی بن کے آیا. جی بی بی آپ سے خطاب کی بیٹی، میں سوالی آپ سے خطاب کی بیٹی، میں سوالی